مجھے ہر صورت میں آپ سے شادی کرنی ہے اور میں آپ سے شادی کر کے رہوں گی، رباب نے ضدی لہجے میں کہا۔ شازل دورانی اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہارا دماغ تو درست ہے رباب۔ 16 سالہ وہ لڑکی اس کے ہوش ہی تو اڑا کر رکھ گئی تھی۔ اس کے قریب اپنی غضبناک نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑے وہ بولا تھا، اپنی عمر دیکھی ہے تم نے؟ بہت شوق ہے تمہیں میری بیوی بننے کا؟ تمہاری بہن تو مجھے سہ نہیں پائی، ہنی مون ٹرپ میں ہی دم توڑ گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم سہ لو گی مجھے؟ تنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اس ذرا سی لڑکی کو سر سے پیر تک دیکھنے لگا۔ مجھے آپ سے شادی کرنی ہے۔ رباب کی زبان پر بس یہی ایک بات تھی، حالانکہ چہرے پر بدحواسی تھی، ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے تھے، آنکھوں میں خوف تھا، لیکن پھر بھی دیدہ دلیری سے وہ کھڑی تھی۔ شازل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہی تھی۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ کیوں اپنی نازک جان پر ظلم کرنا چاہتی ہو؟ تمہاری 24 سالہ بہن جو کہ ایک بھرپور جسم کی مالک تھی میری شدتوں کو جھیل نہیں پائی، تم تو شاید ایک رات میں ہی مر جاؤ گی۔ کیا اپنی جان پیاری نہیں ہے؟ کیا تمہیں خود سے محبت نہیں ہے؟ شازل نے اس کی آنکھوں کا خوف دیکھ کر اسے مزید ڈرانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ آنکھیں بند کر کے ہونٹ بری طرح سے کپ کپا رہی تھی۔ میں برداشت کر لوں گی، کہنے لگا۔ برداشت کرو گی؟ کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ ہچکچاتے لہجے کے ساتھ دم ہے تن میں۔ شازل درانی ایک شیر کا نام ہے لڑکی، اپنے آپ کو مشکل میں مت ڈالو، میرے پاگل پن کو تم نہیں جھیل پاؤ گی۔ اپنی ذرا سی جان پر ترس کھاؤ۔ آپ صرف مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ ابھی تک وہ آنکھیں بھی نہیں کھول پائے تھے، چہرے پر پسینے کی بوندیں مزید بڑھنے لگی تھیں۔ شازل نے اس کی پیشانی پر اپنی شہادت کی انگلی پھیرنی شروع کی۔ وہ جیسے اپنی سانس روک چکی تھی، پھر انگلی پھیرتے ہوئے اس کے کپ کپاتے ہونٹوں پر اپنی انگلی پھیری۔ ایز یو وش رباب، تمہیں مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو موسٹ ویلکم، تم بھی مزہ چکھ لو میری قربت کا۔ لیکن کیا تمہارے گھر والے مان جائیں گے؟ کیونکہ اپنی ایک بیٹی کو میرے ہاتھوں گوا چکے ہیں، مجھے نہیں لگتا وہ تمہاری شادی مجھ سے کریں گے۔ وہ اب بھی رباب کے چہرے کس قدر قریب تھا کہ اس کی گرم جھلسا دینے والی سانسیں رباب کے چہرے کی ہوائیاں اڑا رہی تھی۔ میں منا لوں گی، وہ پھر سے ہچکچائی تھی۔ کہنے لگا، پھر ٹھیک ہے، مجھے فون کر کے بتا دینا کہ میں کب رشتہ مانگوں۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے پیچھے ہٹی تھی اور اس کے آفس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ آفس کے کمرے میں اے سی کا ٹیمپریچر 16 پر تھا، لیکن وہ پوری کی پوری پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ آنکھوں میں آنے والی نمی کو اس نے صاف کیا تھا۔ جان بوجھ کر وہ اپنا آپ اس درندے کے ہاتھ دینے کے لیے تیار تھی جس نے اس کی بہن پر ذرا بھی رحم نہیں کیا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کا حال کیا ہوگا، اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جو قدم وہ اٹھانے جا رہی ہے اس کا انجام کیا ہوگا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ نازک سی چھوئی موئی سی لڑکی تھی اور وہ چٹانی وجود رکھنے والا مرد۔ اس کی ذرا سی قربت پر وہ لرز کر رہ گئی تھی۔ اس کے ساتھ تنہائی کا سوچ کر اس کا خون خشک ہو رہا تھا، لیکن اپنی ضد پر ابھی بھی قائم تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ گھر آ کر ایک اور امتحان تھا۔ ابھی تو اپنے والدین کو شازل کے لیے راضی کرنا تھا، جو کہ اسے عمیرہ کا قاتل سمجھ رہے تھے۔ وہ تو شازل کی شکل تک دیکھنے کو تیار نہ تھا۔ ایسے میں چھوٹی بیٹی کا نکاح اس سے کرنا تو ناممکن سی بات تھی، لیکن وہ سوچ چکی تھی کہ اسے شادی شازل سے ہی کرنی تھی۔ آپ کے شازل کتنے ہینڈسم ہے نا، بالکل فلمی ہیرو جیسے، رباب نے عمیرہ کے موبائل سے شازل کی تصویر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تو تمہیں وہ فلمی ہیرو جیسا لگتا ہے؟ عمیرہ نے چھوٹی بہن رباب کا ناک دباتے ہوئے پوچھا تھا۔ ساتھ میں اس کے چہرے پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ تو اور کیا، آپ تو بہت لکی ہیں، میں آپ کی جگہ ہوتی تو سوچنے کا وقت ہی نہ لیتی۔ یہ سن کر عمیرہ کہنے لگی، مجھے بظاہری خوبصورتی اتنی اٹریکٹ نہیں کرتی روبی، مجھے یہ شخص بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ والا لگتا ہے۔ ہائے، بالکل روڈ ہیرو کی طرح۔ آپ کو تو پتہ نہیں ایسے لڑکوں کی کتنی ڈیمانڈ ہے۔ آپ ناول تھوڑا پڑھتی ہیں نا، ایسے ڈرامے دیکھتی ہیں، تو ابھی آپ کو نہیں پتا کہ لڑکیاں مرتی ہیں ایسے لڑکوں پر۔ مجھے تو شازل بھائی پہلی نظر میں ہی بہت اچھے لگے، سیدھا دل پر جا کر لگے ہیں۔ وہ تو میں چھوٹی ہوں نا، اسی لیے میں انہیں بھائی کی نظر سے دیکھا ہے۔ قسم سے
دل سے یہی دعا نکلی ہے کہ جب میری شادی کی باری آئے تو مجھے بھی شازل بھائی جیسا ہی دولہا ملے۔ رباب کی باتیں سن کر عمیرہ ہنسنے لگی، کہنے لگی بہت زیادہ بدتمیز ہو گئی، اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیا کرو۔ عمیرہ کا رشتہ شازل سے پکا ہو چکا تھا۔ رات کو عمیرہ کے نمبر پر شازل کی کال آئی تھی۔ عمیرہ نے تو دیکھ کر ہی اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا، ارے انہوں نے مجھے کیوں فون کیا ہے؟ شازل کا نمبر اس کے پاس پہلے سے سیو تھا، کیونکہ اس کی بڑی بہن عمیرہ کے موبائل پر شازل کا نمبر سیو کروا کر گئی تھی۔ رباب نے جب یہ سنا تو اپنی کتاب بند کی، کہنے لگی واہ ہاؤ رومانٹک ہی از آپی، جلدی سے بات کرو نا، مجھے بھی سننا ہے۔ منگیتر آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں؟ یہ سن کر عمیرہ نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں، پھر فون اٹھایا۔ ہیلو، عمیرہ نے گھبرا کر کہا تھا۔ ہیلو، کیا بات ہے، میرا فون اتنی دیر سے کیوں اٹھایا؟ شازل نے پہلی ہی کال پر بے تکلفی برتی تھی۔ جی وہ میں، عمیرہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا بات کرے۔ جی وہ میں کیا، آج کے بعد میرا فون پہلی بیل پر اٹھانا، اوکے؟ مجھے ویٹ کرنے کی عادت نہیں ہے۔ عمیرہ تو اس کا لہجہ سن کر ہی گھبرا کر رہ گئی تھی۔ جی آئندہ کوشش کروں گی کہ پہلی بیل پر اٹھا لوں۔ عمیرہ نروس ہوئی تھی۔ رباب اسے شازل سے باتیں کرتا دیکھ کر کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ دیکھو میں کچھ باتیں تم سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ ڈری سہمی لڑکیاں بالکل پسند نہیں۔ مجھے با اعتماد لڑکی اچھی لگتی ہے، اور با اعتماد کے ساتھ ساتھ بے باک بھی۔ یہ سن کر عمیرہ کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ جی میں سمجھی نہیں، کیوں تمہیں اردو زبان سمجھ نہیں آتی؟ بڑا کرخت لہجہ تھا شازل کا۔ میں نے کہا ہے کہ مجھے بے باک لڑکیاں اچھی لگتی ہیں۔ میں کل کو تمہیں پک کرنے آؤں گا، کھانا ہم ایک ریسٹورانٹ میں کھائیں گے، تو تیار رہنا۔ یہ سن کر عمیرہ جتنی حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ کہنے کی شازل میں ایسے مزاج کی نہیں، مجھے یہ سب پسند نہیں ہے۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی جب اس نے کہا او ہیلو، دیکھو مجھے انکار سننے کی عادت نہیں ہے، جو کہہ دیا میں وہی کرتا ہوں۔ اب تم میری ہونے والی بیوی ہو تو تمہیں میری پسند میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے اپنے والدین کی پسند سے شادی کے لیے حامی تو بھر لی ہے، لیکن مجھے تم جیسی شرمیلی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں۔ جتنا جلدی تم اپنے آپ کو میرے لیے بدلو گی اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ عمیرہ تو شازل کی پہلی کال پر ہی پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ حالانکہ منگیتر کے ساتھ باہر کھانا کھانے کو اتنا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن شازل کی باتیں بڑی عجیب تھیں۔ نیا نیا رشتہ طے ہوا تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی خرابی پیدا ہو، اسی لیے اگلے روز جب شازل اسے لینے آیا تو وہ اس کے ساتھ چلی گئی، لیکن جب سے واپس آئی تھی چپ چپ سی تھی۔ کئی بار رباب عمیرہ سے پوچھ چکی تھی کہ آخر اسے ہوا کیا، کیوں چپ ہے، شازل سے اس کی پہلی ملاقات کیسی رہی، لیکن وہ جواب میں چپ تھی، کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ رباب کہنے لگی اپیا یہ تو غلط ہے، مجھے بتائیں نا کہ آپ کی شازل بھائی سے کیا بات ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگی کچھ نہیں۔ رباب کو لگا وہ شرما رہی ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں نمی تھی، وہی جانتی تھی کہ پہلی ملاقات میں کیا اذیت سہ کر لوٹے ہے۔ 1 مہینے بعد اس کی شادی تھی، لیکن جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے بجائے خوش ہونے کے عمیرہ پریشان ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ رباب سے بھی اس نے کوئی بات نہیں کی کیونکہ وہ بہت چھوٹی تھی۔ رشتہ طے ہوتے ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ والدین بہت خوش تھے، اسی لیے وہ شازل کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہہ سکی۔ بہرحال شادی ہو چکی تھی، لیکن شادی کے 1 مہینے بعد ہی اچانک سے فون آیا تھا کہ شازل اور عمیرہ ہنی مون پر گئے تھے، لیکن وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ رات کو وہ گہری نیند سوئی تھی، لیکن صبح نہیں اٹھی، حالانکہ اسے کوئی بیماری نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ صدمہ رباب اور اس کے گھر والوں پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ رباب کا تو رو رو کر برا حال تھا، اور اس کی والدہ کو بار بار غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ کسی کو کچھ بھی تو پتا نہیں تھا۔ جب شازل عمیرہ کی میت کے ساتھ واپس لوٹا تو ایک کوہرام سمجھ گیا تھا۔ شازل بھی بہت رو رہا تھا، بظاہر تو یہی لگ رہا تھا کہ اسے بھی بہت دکھ ہوا، لیکن رباب اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ رو رہا تھا، سب گھر والے ہی سوگ منا رہے تھے۔ وقت گزرنے لگا، ابھی عمیرہ کے انتقال کے 2 ماہ بھی نہیں گزرے تھے جب ایک بار رباب شازل کے آفس گئی تھی۔ ریسپشنسٹ سے کہنے لگی کہ مجھے شازل بھائی سے ملنا ہے۔ وہ کہنے لگی میں، وہ ابھی بیزی ہیں۔ وہ کہنے لگی آپ ان سے کہیں کہ رباب آئی ہے اور ان سے ملنا چاہتی ہے۔ اس وقت ضروری فائل چیک کر رہا تھا جب اس کی ریسپشنسٹ نے کال کی۔ اس نے کہا رباب کا یہاں کیا کروں، اسے کہو کہ مجھ سے فون پر بات کر لیتی۔
ऑफिस में आने का क्या मकसद है? लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट कहने लगी वो जिद कर रही हैं कि आपसे यहीं मिलना है। शाजिल ने कहा कि ठीक है, उसे अंदर भेज दो। लेकिन शाजिल नहीं जानता था कि वो लड़की जिसे वो बच्ची समझता था उसके होश उड़ाने के लिए आई थी। जो बातें रुबाब ने शाजिल से कही थी वो हैरान था, क्योंकि अपने लिए नफरत वो रुबाब की आंखों के साथ साथ उसके घर वालों की आंखों में भी देख चुका था। लेकिन अभी तक किसी की इतनी जरूरत नहीं हुई थी कि शाजिल पर खुलेआम इल्जाम लगा दे। शाजिल रुबाब के जाने के बाद काफी देर तक ये सोचता रहा कि आखिर ये जरा सी लड़की उससे शादी करने पर बजिद क्यों है। हालांकि उसने रुबाब को डराने की कोशिश की थी कि शायद उसकी बातों से डर जाए। वो काफी देर तक रुबाब के बारे में ही सोचता रहा। रुबाब ने जब ये बात अपनी वालिदैन से कही तो वो उसे हैरत से देख रहे थे। वो कहने लगे कि तुम्हारी बहन 1 महीना उस शख्स की संगत में नहीं रह पाई और तुम ये जिद कर रही हो कि तुम उसी से शादी करना चाहती हो। ये कहने लगी हाँ, मैं शाजिल से ही शादी करना चाहती हूँ। तो उसकी वालदा कहने लगी लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। कहने लगी मम्मी प्लीज समझने की कोशिश करें, मुझे वैसे भी वो शुरू से ही पसंद है, मुझे वो अच्छे लगते। उसकी वालदा कहने लगी मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। फिर तुम्हारी बहन हनीमून ट्रिप पर गई और मर गई और तुम उसी शख्स के साथ शादी करना चाहती हो जिस पर हमें यह शक है कि शायद उसी ने हमारी बेटी को कत्ल किया है। उसने उमैरा के साथ न जाने ऐसा क्या सलूक किया कि वो जान से ही हाथ धो बैठी। वो कहने लगी मुझे यही तो देखना है। खैर उन्होंने अपनी के साथ ऐसा क्या किया? उसकी वालदा कहने लगी तुम्हारी अकल पर मातम करने को जी चाहता है, यानी कि जहर को जहर मानने के लिए तुम्हें जहर खाने का शौक है। वो कहने लगी ऐसा ही समझ ले, मुझे जहर खाने का शौक है और शाजिल जैसे जहर को मैं चखना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कितना जहर है उसमें, किसने मेरी बहन को मार डाला। उसकी वालदा कहने लगी मैं इस हक में नहीं, एक बेटी को खो चुकी हूँ, दूसरी को खोना नहीं चाहती, लेकिन वो बजिद थी। कहने लगी मुझे शादी इसी से करनी। उसने बाकायदा अपने वालिदैन से जिद की थी। ये कहा था कि अगर उसकी शादी शाजिल से नहीं की गई तो वो खुदकुशी कर लेगी, अपनी जान ले लेगी। ये सुनकर उसके वालिदैन कुछ घबरा गए थे। उसकी वालिदा ने उसे बहुत समझाया कि तुम एक गलत फैसला कर रही, लेकिन ना तो वो मानने को तैयार थी ना ही कुछ सुनने को। बस उसे यही था कि उसे हर सूरत शादी करनी है। जब उसके वालिदैन ने तंग आकर उसकी बात मानने का फैसला कर लिया तभी उसने शाजिल को फोन किया था कि वो रिश्ता लेकर आ जाए, उसके वालिदैन इनकार नहीं करेंगे। शाजिल बेहद हैरान था। बहरहाल उसने अपने वालिदैन से कहा कि वो उसका रिश्ता रुबाब के लिए मांग ले। उसके वालिदैन हैरान तो बहुत हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने शाजिल की बात मान ली। रिश्ता मंजूर भी हो गया, लेकिन रुबाब का कहना था कि वो शादी बिल्कुल सादगी से करना चाहती है, सिर्फ निकाह करना चाहती है। उसकी शादी पर कोई भी ढोल नहीं बजेगा, गाने नहीं गाए जाएंगे, बस चंद लोगों की मौजूदगी में निकाह होगा। शाजिल उस लड़की को समझ नहीं पा रहा था, जो दिखने में तो उससे काफी छोटी थी, लेकिन उसकी अक्ल को अपनी हर बात से हैरान करने पर तुली हुई थी। चाहती क्या थी वो? बहरहाल उसका निकाह हुआ और शाजिल के साथ वो रुखसत भी हो गई, लेकिन उसने दुल्हन का उरूसी जोड़ा नहीं पहना था, ना तैयार हुई थी, बिल्कुल सादा सी लिबास में थी। हालांकि शाजिल ने उसकी बहन का उरूसी जोड़ा उसे भेजा था, लेकिन उसने नहीं पहना। जब वो शाजिल के कमरे में आकर बैठ गई तो कमरे में अभी तक शाजिल और उमैरा की तस्वीर दीवारों पर लगी हुई थी। जहां वो दुल्हन बनी शाजिल के हमरा खड़ी थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। आंखों में एक अलग सी यासीत सी थी। जैसे ही रुबाब ने अपनी आंखें बंद की तो उसे अपनी बहन की सिसकियां सुनाई दी थी। लेकिन उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलकर बंद हुआ। रुबाब ने आंखें खोली तो आंखों में जमाशुदा पानी रुखसारों पर बह गया था। जैसे ही शाजिल उसके करीब पहुंचा वो अपने आंसू साफ करने लगी। कहने लगा, ये क्या बात हुई? बहुत शौक था तुम्हें मुझसे शादी करने का, तुम ये क्या सादे से लिबास में आई हो? न चेहरे पर मेकअप है, न जेवर, न उरूसी जोड़ा है। देख लो, तुम्हारी आमद पर मैंने गुलाब के फूल कमरे में सजाए हैं, लेकिन तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। लग रहा है सुहाग रात नहीं, अपनी बहन का सोग मनाने के लिए कमरे में बैठी हो। बड़ा तल्ख लहजा था जब वो उसके पास आकर धड़ाम से बेड पर गिरा था। फिर कोहनी बेड पर टिकाकर हाथ पे अपना सर रखकर उसे देखने लगा, जो उसकी आंखों में ही झांक कर देख रही थी।
जहां उसकी बहन के मरने का दुख था, ना कोई अफसोस। कहने लगा, बोल क्यों नहीं रही, चुप क्यों हो? बड़े शौक से तुमने मुझसे शादी की थी, अब बताओ ना कि यूं आई हो शौहर के पास इतनी सादगी में। वो कहने लगी, मैं आपके लिए सजूंगी भी संवरूंगी भी, लेकिन हनीमून ट्रिप पर। यह सुनकर बड़ी जानती हुई नजरों से शाज़िल ने उस लड़की को देखा था। कहने लगा, सुहाग रात मैं आज ही मनाऊंगा जाने मन। आज की रात मेरी गोल्डन नाइट है, हनीमून तो बात की बात है, पहले अपनी गोल्डन नाइट के तो मजे ले लूं। चलो जाओ, मेरे लिए तैयार होकर आओ। रेड लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है, अलमारी में तुम्हारी बहन की वेडिंग नाइट की नाइटी भी पड़ी है, वो पहन लो तुम, उसमें अपनी बहन से ज्यादा कमाल की लगोगी। इससे पहले कि रुबाब इनकार करती, वो उसे कलाई से पकड़कर अपनी जानिब झटके से खींच चुका था। वो इस उफ्ताद के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए कटी पतंग की तरह उसके पहलू में गिरी थी और अगले ही लम्हे वो उसे अपने हिसार में ले चुका था। रुबाब कहने लगी, प्लीज शाज़िल, अभी नहीं। वो उसकी गिरफ्त में सटपटाई थी। अभी क्यों नहीं? सब कुछ अभी होगा। मैं आज की गोल्डन नाइट को बर्बाद नहीं करूंगा। शादी करने की बड़ी जल्दी थी तुम्हें, अब सुहाग रात का भी तो मजा चखो, पता तो चले कि इसे गोल्डन नाइट क्यों कहते हैं। ये कहते हुए वो उसके चेहरे पर झुकने लगा, अपने होठों को उसकी गर्दन पर रब करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उस पर खुमारी सी छाने लगी थी, मगर रुबाब घबरा रही थी। उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, मगर शाज़िल के सामने वो बेबस सी हो गई थी। शाज़िल बेखुदी में उसकी गर्दन से नीचे की जानिब अपने होठों की गर्दिश को ले जाने लगा, लेकिन तभी शाज़िल को अपने पेट पर एक नोकदार चीज महसूस हुई। वह एकदम पीछे हटा, देखा तो एक तेज धार चाकू रुबाब अपने और उसके बीच हायल कर चुकी थी। ये क्या कर रही हो? वो बौखलाया था। तो दूर मुझसे, अगर मेरे करीब आने की कोशिश की तो जान से मार डालूंगी। ये देखकर शाज़िल हैरान हुआ था। क्या पागल तो नहीं हो गई हो तुम? वो फौरन से पीछे हटा था। मैंने आपसे कहा ना कि मुझसे दूर रहें। अगर आपने मेरे करीब आने की कोशिश की तो याद रखिएगा, मैं आपके साथ कुछ भी कर गुजरूंगी। उसने तेज धार वाला चाकू बड़ी मजबूती से अपने हाथ में पकड़ रखा था और वो बार बार शाज़िल के करीब भी कर रही थी। वो पीछे हट गया। मुझे लग रहा है तुम्हारा दिमाग खराब है। ये क्या कर रही हो तुम? वो एकदम से घबरा गया था। मुझे छूने की कोशिश की तो मैं वैसा ही खेल आपके साथ खेलूंगी जैसा आपने मेरी बहन के साथ खेला। जान से मार डालूंगी आपको और कह दूंगी कि मेरी शिद्दतें आपसे बर्दाश्त नहीं हुई। ये सुनकर वो बड़ी हैरत से आंखें फैलाए उसे देखने लगा। तुम वाकई पागल हो गई हो। रुबाब कहने लगी, हाँ मैं हो गई हूं पागल। अगर आप मेरे पास आए तो याद रखिएगा मैं कुछ भी कर गुजरूंगी। उस वक्त शाज़िल की आफियत इसी में थी कि वो पीछे हट जाता, क्योंकि रुबाब पर तो पता नहीं कौन सा जुनून सवार था। वो जितनी गुस्से में थी कुछ भी गलत कदम उठा सकती थी। वो कहने लगा, अच्छा नहीं आता तुम्हारे पास, मेरी तरफ से भाड़ में जाओ। उसने अपना तकिया उठाया और सोफे पर फेंक कर लेट गया। रुबाब ने वो चाकू अपने हाथ में पूरी तरह मजबूती से पकड़ रखा था और वो बेड पर लेट गई। बहरहाल उसने आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। दिल में ये खौफ था कि ये ना हो कि वो नींद में गाफिल हो जाए और शाज़िल उसके हाथ में पकड़ा चाकू अपने कब्जे में ले करके उस पर हावी होने की कोशिश करे। जब तक उसे ये यकीन नहीं हो गया कि शाज़िल गहरी नींद सो चुका है, तब तक वो जागती ही रही। कमरे में हल्की हल्की शाज़िल के खराटों की आवाजें आ रही थी। उसे ये जानना था कि उसकी बहन की मौत का सबब क्या था, वजह क्या थी। यकीनन कोई न कोई बात जरूर थी। वो ये साबित करना चाहती थी कि शाज़िल कसूरवार है। उसके हाथ बस कोई सबूत लगने की देर थी। वो उस शख्स को फांसी के तख्ते पर चढ़ा हुआ देखना चाहती थी, जिसकी वजह से उसकी दिल अजीज बहन उससे हमेशा के लिए दूर हो चुकी थी। तभी उसने इतना बड़ा रिस्क अपनी जिंदगी के साथ लिया था। जिद करके उस शख्स के साथ शादी की थी जिसने सिर्फ ये वजह बताई कि हनीमून पर उसकी एकदम से तबीयत खराब हुई। तो जब उसे हॉस्पिटल लेकर गया तब तक वो दम तोड़ चुकी थी। ये नहीं पता कि हुआ क्या था। जब रुबाब ने कहा कि हमें अपिया का पोस्टमार्टम करवाना चाहिए, तो सबसे ज्यादा इख्तलाफ शाज़िल ने किया था कि उसकी बीवी के जिस्म के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। वो पोस्टमार्टम के नाम पर शायद डरा हुआ था। उसे इस बात का डर था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, वजह न पता चल जाए कि आखिर उसे हुआ क्या था। इन्हीं सोचों को सोचते सोचते ही न जाने कब रुबाब की आंख लग गई थी, लेकिन सुबह शाज़िल के उठ जाने से पहले जाग गई थी। वो भी बेखबर सोफे पर सो रहा था। उसने एक नजर उस पर डाली और अलमारी से अपने कपड़े निकाले, नहाकर कपड़े तब्दील किए।
वो एक छोटा सा तेज धार वाला चाकू था जिसके ऊपर प्लास्टिक का कवर भी चढ़ा था, और उसने वो अपने पेट पर बेल्ट बांध कर उस पर टिकाया हुआ था ताकि वो चाकू हर वक्त उसके पास रहे, ताकि शाज़िल उसके करीब ना सके। इस बेल्ट के ऊपर वो अपनी कमीज पहन लेती थी ताकि किसी को ना तो बेल्ट नजर आए और ना ही उसमें छुपा हुआ छोटा सा तेज धार वाला चाकू जो किसी भी इंसान को चीर फाड़ने की सलाहियत रखता था। जब शाज़िल की आंख खुली तब तक कमरा खाली था। आंख खुलते ही उसे रात वाला वाक़या याद आया। वो सोच चुका था कि इस सरपरी लड़की का दिमाग तो दुरुस्त करके रहेगा। वो एक मंसूबे के तहत उसकी बीवी बनी थी, और जो वो जानना चाहती थी शाज़िल मरकर भी उसे सच्चाई कभी नहीं बताता। वो उसे हवा भी नहीं लगने देता। एक जंग थी जो इन दोनों के अंदर जारी थी। शाज़िल उठकर अपनी अलमारी के पास गया, सफेद रंग की शलवार कमीज निकाली और नहा धोकर बाहर आ गया। बाहर आया तो रबाब उसके वालिदा के साथ टेबल पर बैठी थी। पहली बार उसने उसके लंबे घने बालों को देखा था जो गीले थे और उनसे पानी टपक रहा था। औरत के लंबे बाल उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। दीवाना था वो लंबे बालों पर, लेकिन उमेरा के बाल बस कांधे से ही कुछ नीचे थे। उसके बालों को देखकर कुछ देर तो वो बड़ी महवियत से देखता रहा, फिर उसके बराबर वाली खाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वो अपनी बहन से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। पहली बार शाज़िल ने उसे अपने पास से देखा था, लेकिन वो अपनी सास से ही तो बातों में मसरूफ थी जो बिल्कुल सामने बैठी थी। रफाकत बेगम ने जब अपने बेटे को देखा तो कहने लगी, आओ यहाँ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, चलो नाश्ता शुरू करो, कब से रुबाब तुम्हारे इंतजार में बैठी है। रबाब ने जब अपने पीछे पलटकर देखा तो तब तक शाज़िल कुर्सी खींच कर बैठ चुका था। वो भी चुपचाप अपनी प्लेट में ऑमलेट और ब्रेड डालकर नाश्ता करने लगी। जब नाश्ते के दौरान शाज़िल ने उसके खूबसूरत पैरों पर अपना अंगूठा फेरना शुरू किया था। पहले तो वो बुरी तरह से बौखलाई थी, फिर जब उसने शाज़िल की तरफ देखा तो उसने एक कमीनी सी मुस्कुराहट से उसे देखा, साथ साथ अपने पाँव का अंगूठा उसके पैर से रब करते करते उसकी पिंडली तक ले आया। रबाब की धड़कनें तेज हुई थी। वो पाँव पीछे कर रही थी, लेकिन वो फिर उसके करीब अपना पैर ले जाता। वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। रबाब का बस नहीं चल रहा था कि कप में मौजूद गर्म चाय उसके मुंह पर फेंक दे। कई बार वो उसे घूर चुकी थी, लेकिन उसकी सेहत पर तो कोई खास फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अपने पैरों से उसके पैरों के साथ और पैरों से ऊपर के हिस्से में गुस्ताखियां किए जा रहा था। रबाब का नाश्ता करना मुश्किल हो गया था। बहुत मुश्किल से ही उसने चाय के 2 घूंट भरे और खड़ी हो गई। उसकी वालिदा कहने लगी, बेटा कुछ देर आराम कर लो, इसके बाद फिर वलीमे के लिए तुम्हें पॉलर जाना है। शादी तो सादगी से हुई थी, लेकिन वलीमा हम अच्छे से करेंगे। शाज़िल कहने लगा, हाँ हाँ रुबाब, जाओ जाकर आराम कर लो, वैसे भी पूरी रात तुम ठीक से सो नहीं पाई। जानबूझकर उसने बेशर्मी की हदें क्रॉस की थी। अपनी माँ के सामने भी लिहाज नहीं किया था। रुबाब उसे गुस्से से देखते हुए कमरे में जा चुकी थी। कुछ देर बाद शाज़िल भी कमरे में आ चुका था। आंखों में एक अजीब सी शरारत थी। रुबाब इस वक्त कंघा कर रही थी। बाल काफी हद तक सूख चुके थे, इसीलिए अपने बालों का जूड़ा बनाकर उसने ऊपर कैचर लगाया था। लेकिन अगले ही पल शाज़िल दरवाजा बंद करके उसके पास आ चुका था। उसके सर से कैचर उतार कर एक तरफ फेंका था, फिर उसके बालों में हाथ फेर कर उसके पूरे बाल खोल चुका था। जी तो चाहा कि बालों के साए में खो जाए। इससे पहले कि रुबाब पीछे हटती, वो दोनों बाजुओं से पकड़कर अपनी पीठ के साथ उसकी कमर लगा चुका था और आईने में अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब करके देखने लगा। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बीवी तो अपनी बहन से भी ज्यादा हसीन निकलेगी। उफ, तुम्हारे बाल, माय गॉड। उसके बालों में अपना चेहरा छुपाने लगा था। रुबाब की तो जैसे जान निकली थी। दोनों बाजू शाज़िल के मजबूत हाथों में थे और हाथ उसका पेट तक पहुंच ही नहीं रहा था कि वो नोकीला चाकू निकालती। वो कुछ बेबस सी हुई थी। उसने अपना आप छुड़वाना चाहा, कहने लगी, छोड़े मुझे, ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूं? तुम्हें नहीं पता? इसे रोमांस कहते हैं बेबी। इतनी कड़वी कसीली बीवी को कुछ मीठा भी तो करना है। इसे कैसे जिंदगी गुजरेगी? देखो, रात वाला सब्र रोज रोज नहीं दिखाऊंगा। तुम्हारे बाल, ओ माय गॉड, पागल कर रहे हैं मुझे। वो वाकई बेखुदी में जा चुका था, उसके बालों से खेल रहा था। दिल की बेख्तियारियां रुबाब की भी बढ़ने लगी थी। पत्थर की तो थी नहीं, लेकिन दोनों बाजू अभी तक शाज़िल की गिरफ्त में थे। शाज़िल ने जैसे ही उसके हाथ छोड़े और उसे गोद में लिया, फिर बड़े आराम से बेड पर लिटा दिया। लेकिन जैसे ही खुद वो उसके ऊपर लेटने लगा, तब तक बड़ी चालाकी से वो चाकू निकाल चुकी थी, बिना शाज़िल को ये पता लगाए कि उसने पेट पर बेल्ट बांध रखी है। जब उसके हाथ में चाकू देखकर वो अचंभे में आया और कहने लगा, ये क्या चीज है तुम्हारे हाथ में? ये कहाँ से निकालती हो तुम?
वो कहने लगी, कहीं से भी निकालती हूँ, मुझसे दूर रहो। इस बार तो शाजिल जी भरकर जिद चुका था। कहने लगा, क्या मुसीबत है यार, एक तो तुमने जबरदस्ती मेरे ऑफिस में आकर जिद करके मुझे इस बात पर राजी किया कि मैं तुमसे शादी करूं। अब तुम्हारी जिद पर मैंने तुमसे शादी की है, तो अब नखरे क्या दिखा रही हो? वो कहने की, मैंने आपसे शादी इसलिए नहीं की कि आप मेरे साथ भी वही करें जो आपने मेरी बहन के साथ किया। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप मुझे सच बताएं कि क्या किया था आपने मेरी आपी के साथ और क्यों उनका पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, ताकि आपकी सच्चाई न खुल जाए। मैं आपके मुंह से सच सुनना चाहती हूँ। अगर आपने मेरी आपी को मारा है तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आपको जेल की सलाखों के पीछे भेज दूंगी। जज्बात में आके वो सब कुछ बोल पड़ी थी। चुपचाप शाजिल उसकी बात सुनता रहा। फिर कहने लगा, ओ अच्छा, तो ये जानना है तुम्हें कि मैंने पोस्टमार्टम क्यों नहीं होने दिया? जाने मन, तुम्हें मैं लफ्जों से नहीं बताऊंगा। अगर ज्यादा ही शौक है ये जानने का कि तुम्हारी बहन कैसे मरी तो बिना चाकू के आओ मेरी बाहों में, फिर अमल करके दिखाता हूं तुम्हें। ये कहकर वो पीछे हट चुका था। एक छोटा सा रिकॉर्डर भी इस बेल्ट में मौजूद था जो रुबाब ने पहन रखी थी, ताकि जब भी वो जज्बात में आके सच्चाई का एतराफ करे तो वो रिकॉर्ड हो जाए, ताकि उसके पास सब सबूत मौजूद हो। वो सिर्फ सबूत इकट्ठे करने के लिए ही तो आई थी। शाजिल अभी तक ये समझ नहीं पाया था कि वो चाकू छुपाती कहाँ है। अभी वो इस लड़की को समझ नहीं पा रहा था, इसीलिए आफियत इसी में समझी कि कमरे से बाहर चला जाए। वो कमरे से बाहर जा चुका था, लेकिन दिमाग रुबाब के बारे में ही सोचे जा रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये 16-17 साल लड़की 11वीं-12वीं जमात की तालिबा उसकी अकल को दम करके रख देगी। अभी तक उस लड़की ने उसे कुछ भी करने का मौका नहीं दिया था। इतना तो वो जान चुका था कि वो तेज धार वाला नोकीला चाकू उसके बेहद ही कहीं करीब है, जो वो झट से निकाल लेती है। रात को वलीमे का फंक्शन एक हॉल में किया गया था। काफी मेहमान भी आए थे और आज रुबाब ग्रे और सिल्वर मैक्सी में कयामत ढा रही थी। कुछ पल तो शाजिल उसे बस देखता ही रह गया था, लेकिन रुबाब को उसकी वारफ्तगी भरी नजरों से भी नफरत महसूस हो रही थी। बड़ा मुश्किल होता है अपनी बहन के कातिल के साथ वक्त गुजारना, एक कमरे में रहना, लेकिन वो खुद पर जबर कर रही थी। बस एक बार शाजिल के मुंह से सच्चाई निकलती और उसे पुलिस के हवाले कर देती। वो उसे सजा दिलवाना चाहती थी, बस यही उसका मकसद था। वो जानना चाहती थी कि वलीमे की रात भी उसे अपने पास नहीं आने देगी, इसीलिए खुद भी उसके करीब आने की कोशिश नहीं करती थी। रात को काफी देर तक जागती रही। नींद तो शाजिल को भी नहीं आ रही थी। दिल चैन ही नहीं लेने दे रहा था। जज्बात तंग कर रहे थे। वो चाहता था जैसे ही रुबाब गहरी नींद सोए तो सबसे पहले तो ये देखे किस तरह चाकू छुपा के कहाँ रखा है, जो उसके और रुबाब के बीच एक कड़ी दीवार बन चुका है। पहले तो इस चाकू को उससे दूर करे, ऐसी जगह छुपाए जहां वो ढूंढ भी ना सके। फिर इस लड़की का दिमाग दुरुस्त करे जो उसे पिछली 2 रातों से तड़पाए हुए थी। उसे लगा रुबाब शायद सो चुकी है और आधी से ज्यादा नींद में रुबाब जा भी चुकी थी, लेकिन उसकी नींद इतनी पक्की नहीं थी कि बेखबर घोड़े गधे बेचकर सोती। जरा सी आहट पर उसकी आंख फौरन से खुल जाती थी। बड़ी आहिस्तगी से शाजिल अपने सोफे से उठा और उसके पास आ गया। उसके दोनों हाथ खाली थे। बड़े धीरे से उसने अपना हाथ उसके तकिए के नीचे रखा। धीरे धीरे तकिए के नीचे अपना हाथ फैला रहा था कि शायद चाकू उसने तकिए के नीचे छुपा रखा है, लेकिन तकिए के नीचे कुछ नहीं था। फिर वो खड़ा हो गया, सोचने लगा जब तकिए के नीचे नहीं है तो फिर कहाँ है, क्योंकि 2 बार जब भी रुबाब ने उस पर हमला किया तो वो बेड पर ही लेटी थी, क्योंकि ड्रेसिंग के सामने जब वो खड़ा था तो वो बिल्कुल बेबस थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उसे तो यही लगा था कि उसने सोने से पहले चाकू तकिए के नीचे छुपाया होगा, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं था। दोनों हाथ खाली थे। अब वो ये सोच रहा था कि क्या किया इसने, लेकिन तभी चेहरे पर नजर पड़ी जहां बालों की आवारा लटें उसके चेहरे को चूम रही थी। दिल में बड़ी शिद्दत से ख्वाहिश उठती थी कि हक तो मेरा है और ऐश इसकी आवारा लटें कर रही हूँ। वो बिल्कुल उसके बराबर में बैठ गया। अपनी शहादत की उंगली से उसकी लटों को बड़ी आहिस्तगी से पीछे किया था। उसका मनमोहना रूप देखने लगा। उसकी नाजुक पंखड़ियों जैसे लबों को देखकर दिल बुरी तरह से मचला था। यकीनन अगर उसके करीब जाता तो फिर से उस तेज धार चाकू को निकाल देती, लेकिन निकालती तो अपने हाथों से। हाँ, अगर उसके हाथों को अपने हाथों से जकड़ लेता था तो यकीनन उसकी कोशिश को नाकाम कर सकता था। इसीलिए सबसे पहले उसके दोनों हाथों की उंगलियों में अपने हाथों की उंगलियां फंसाकर बेड से बुरी तरह से लगा चुका था। इसी असना में रुबाब की आंख खुल गई थी। खुद को बेबस देखकर और शाजिल की आंखों में वारफ्तगी देखकर वो बुरी तरह से डरी थी। कहने लगी छोड़ो मुझे। वो कहने लगा नहीं, बहुत पागल कर लिया है तुमने मुझे। कहने लगी शाजिल मेरे हाथ छोड़ें प्लीज, लेकिन उसकी नजर सिर्फ उसके होंठों की तरफ थी।
دل کے بے اختیار جذبے کو اس نے بالکل نہیں روکا تھا، اس کے چہرے پر جھک چکا تھا، اپنے ہونٹوں کو سیراب کر رہا تھا، لیکن بڑی محبت سے، بالکل بھی جنون نہیں تھا۔ رباب بار بار اپنا چہرہ پیچھے کر رہی تھی، کبھی دائیں کبھی بائیں، اس کی کوشش کو ناکام کر رہی تھی، لیکن وہ اپنا اتنا حق اس پر جتا چکا تھا، اسے بتا چکا تھا کہ اس کے ہونٹوں پر صرف اس کا حق ہے۔ رباب کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن وہ صرف محبت کر رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ وہ صرف اپنے ہونٹوں کی تشنگی مٹاتا رہا، پھر اسے چھوڑ دیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ پاگل لڑکی یہ سب بھی کر سکتی ہے۔ اپنے پیٹ سے اس نے قمیض ہٹائی تھی، بندھی ہوئی بیلٹ سے چاقو نکالا اور کہنے لگی، تم ہوتے کون ہو میرے ساتھ یہ کرنے والے؟ آئی ہیٹ یو۔ بڑے غصے سے یہ کہہ کر اس نے اس چاقو سے اپنے ہونٹوں پر کٹ لگا کر انہیں زخمی کیا تھا۔ اس کی دیوانی کو اور پاگل پن کو دیکھ کر شازل کے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے، اس کے ہونٹوں سے خون بہ رہا تھا۔ کہنے لگا، رباب یہ کیا کیا تم نے؟ لیکن وہی چاقو اس کے قریب کر چکی تھی۔ کہنے لگی، پیچھے ہٹ جاؤ، نفرت کرتی ہوں میں تم سے، تم مجھے زبردستی چھو گے اور مجھ پر اپنا حق جماؤ گے تو میں اپنا یہی حشر کروں گی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے غصے سے پاگل ہو چکی ہے۔ بہت افسوس ہوا تھا اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ لڑکی یہ کر گزرے گی، اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ کہنے لگا، نہیں کرتا کچھ بھی تمہارے ساتھ۔ شازل نے اپنے دونوں دانت بھینچ کر اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے کہا تھا۔ کہنے لگا، چھوڑو اس چاقو کو اپنے ہاتھ سے، مجھے نہیں پتا تھا تم پاگل پن میں یہ کر گزرو گی۔ بری طرح سے وہ پریشان ہوا تھا، ٹپ ٹپ اس کے ہونٹ سے خون بہ رہا تھا۔ اب وہ اپنا دوپٹہ اپنے ہونٹ پر رکھ چکی تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ پہلی بار شازل کو اس لڑکی پر ترس آیا تھا جو جان بوجھ کر اپنے آپ کو اذیتیں دے رہی تھی۔ کہنے لگا، رباب جو تم کر رہی ہو تم ٹھیک نہیں کر رہی، میرے بارے میں شاید تمہیں کوئی غلط فہمی ہو چکی ہے، جیسے تمہیں لگتا ہے میں ویسا نہیں، لیکن تمہاری بہن کو کیا ہوا تھا، وہ کیسے مر گئی، یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا، اسی لیے خدا کے لیے خود کو نقصان مت پہنچا۔ کہنے کی، آپ میرے قریب آئیں گے تو میں اپنے ساتھ یہی کروں گی، اپنے آپ کو کاٹ کر زخمی کروں گی، اپنے ہونٹوں کا جو حشر وہ کر چکی تھی۔ شازل نے اسے بڑے غصے سے دیکھا تھا۔ کہنے لگا، نہیں آتا تمہارے پاس، بس خوش رہو تم۔ وہ کہنے لگی، بتا کیوں نہیں دیتے کہ کیا کیا ہے آپ نے میری بہن کے ساتھ؟ وہ کہنے لگا، یہ بھی نہیں بتاؤں گا، تم سے جو ہوتا ہے کر لو، اور یہ جو چاقو تم نے پکڑ رکھا ہے نا، جس کے بل بوتے پر تم یہ سب حرکتیں کر رہی ہو، بہت جلدی تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں، لیکن میں تمہیں خود کو نقصان اٹھانے نہیں دیکھ سکتا۔ تم خود پر جبر کرو گی تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ بہت پیار سے سمجھا رہا ہوں تمہیں، تمہاری بہن کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں وہ بھول جاؤ یہ سب۔ اگر تم نے اس مقصد کے لیے مجھ سے شادی کی ہے کہ تم اپنی بہن کی سچائی جان جاؤ گی، تو یہ تم نے بہت بڑی حماقت کی ہے، یہ تمہاری بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلے گا۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے جا کر صوفے پر لیٹ گیا۔ کبھی بھی وہ اپنے ہونٹوں پر دوپٹہ دبا کر خون بند ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ شازل کے لیے یہ ایک بڑی انوکھی سی بات تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ پاگل پن کی اس حد پر بھی وہ بے وقوف لڑکی جا سکتی ہے جسے بس سچ سننا تھا۔ وہ اسے مجرم سمجھ رہی تھی جو کہ بالکل بے قصور تھا۔ جس طرح سے آج رباب نے خود کو نقصان پہنچایا تھا، سچ مچ میں شازل ڈر چکا تھا۔ ہر حال میں اس نے اس چاقو کو اس سے دور رکھنا تھا۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس نے اپنے جسم پر ہی کچھ ایسا باندھ رکھا ہے جہاں وہ اس چاقو کو چھپا رہی۔ یہ بات بھی نقصان دہ تھی۔ جس قدر وہ تیز دھار والا چاقو تھا، کبھی بھی اس کے پیٹ پر لگ سکتا تھا۔ شازل کی بات نے رباب کو بھی پریشان کیا تھا کہ وہ اسے صاف کہہ چکا تھا کہ سچ نہیں بتائے گا۔ وہ اس کا آنے کا مقصد جان چکا تھا، وہ اسے ہر صورت سچ جاننا چاہتا تھا۔ اگلے روز شازل نے رباب سے بات تک نہیں کی تھی، بلکہ 3-4 دن تک اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، نہ اس کے قریب آیا تھا۔ ایک بار دودھ کا گلاس لے کر اس نے ساتھ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کہنے لگا، یہ امی نے دیا ہے۔ رباب کہنے لگی، میں نہیں پیتی دودھ۔ کہنے لگا، نہیں پینا تو پھینک دو، یا جا کر میری ماں کو انکار کر دو، جنہیں تمہاری صحت کا بڑا خیال رہتا ہے۔ اس کے زخمی ہونٹ کو دیکھ کر جب شازل کی والدہ نے رباب سے وجہ پوچھی تھی تو اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، صرف شازل کو دیکھنے لگی۔ اس کی والدہ نے سمجھا کہ شاید یہ شازل کی حرکت ہے۔ وہ اپنی ماں سے کیا کہتا کہ اس بیوقوف لڑکی نے یہ خود اپنے ساتھ کیا تھا۔ اپنی ماں کی ڈانٹ پھٹکار سن کر اس نے کچھ نہیں کہا تھا، رباب پر کوئی بھی الزام نہیں لگایا تھا، چپ چاپ ڈانٹ سن کر بات کو ختم کر دیا تھا۔ جب رباب نے دودھ کے گلاس کو ہاتھ تک نہیں لگایا تب شازل نے کہا، دیکھو
رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے، تم نے پینا ہے پیو ورنہ امی کو واپس کر دو۔ جتنا خیال فرحانہ بیگم رباب کا رکھ رہی تھی، اس کی اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ جا کر دودھ کا گلاس انہیں واپس کر دے، اسی لیے چپ چاپ گھونٹ گھونٹ دودھ پیتی رہی۔ جتنے ہونٹ زخمی ہو چکے تھے، ٹھیک سے کھانا تو کھایا نہیں گیا تھا، اسی لیے دودھ پی گئی۔ پھر وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ شازل کو پتا تھا اس سے کھانا نہیں کھایا جا رہا، اسی لیے اپنی ماں کا نام لے کر اس نے جان بوجھ کر دودھ سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اپنی ماں کا ڈراوا دے گا تو وہ دودھ پی لے گی، اور یہی ہوا تھا۔ دودھ پیتے ہی رباب گہری نیند سو چکی تھی، کیونکہ شازل نے دودھ میں نیند کی گولیاں بھی ڈالی تاکہ اس خطرناک چاقو کو رباب سے جدا کر سکے، اور پھر اس نے یہی کیا تھا۔ وہ گہری نیند سو چکی تھی جب وہ اس کے قریب آیا۔ اس کی قمیص کو اوپر کیا تو پیٹ پر ایک چوڑی سی بیلٹ بندھی ہوئی تھی، جس پر وہ چاقو بڑی احتیاط سے رکھا گیا تھا۔ اس نے چاقو نکالا، اس کا پلاسٹک کا کور بھی دیکھا، کور کے ساتھ تو بالکل سیف تھی، وہ چاقو سے نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ ساتھ میں اس کی نظر ایک ریکارڈر پر بھی پڑی۔ ریکارڈر کو جب اس نے آن کیا تو اس کے اور شازل کے بیچ جو بھی بات چیت ہوتی تھی وہ سب اس میں ریکارڈ تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کے خلاف یہاں ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے آئی ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنے نہیں، کسی نہ کسی طرح سے مجرم ثابت کر کے اسے پولیس کے حوالے کرنے آئی ہے۔ دونوں چیزیں وہ لے چکا تھا، البتہ بیلٹ وہیں بندی رہنے دی۔ اس کی قمیص کو دوبارہ سے درست کیا اور دونوں چیزیں لاکر میں چھپا دی۔ اس لاکر کی خبر تک رباب کو رہی تھی، کیونکہ وہ الماری کا امر نہیں تھا، دیوار میں بنایا گیا تھا، اور اس کے آگے شازل اور عمیرہ کی شادی کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ صبح جب رباب کی آنکھ کھلی تو سر بہت بھاری تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تو بال کھلے ہوئے اور بکھرے ہوئے بھی تھے۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنا سر پکڑا، پھر جب نظر برابر پر پڑی تو ایک دم سے اچھمبے میں آئی تھی، کیونکہ برابر میں شازل بے خبر سو رہا تھا۔ اس کا تو دل جیسے اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ وہ بے حد پریشان ہوئی تھی، اپنے بکھرے بال دیکھ کر مزید گھبرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ بیڈ سے کھڑی ہوتی شازل کی آنکھ کھل چکی تھی۔ مسکرا کر کہنے لگا، گڈ مارننگ، کیسی ہو تم؟ نیند پوری ہوئی تمہاری؟ کہنے لگی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا، کیا کر رہا ہوں؟ سو رہا تھا۔ اب کیا سونے پر بھی اعتراض ہے تمہیں؟ کہنے لگی، آپ یہاں نہیں سو سکتے۔ شازل کہنے لگا، کیوں نہیں سو سکتا؟ رباب کہنے لگی، آپ نے اب یقیناً دودھ میں کچھ ملایا تھا، ورنہ میری نیند اتنی پکی کبھی نہیں تھی کہ میں بے خبر سوتی رہتی۔ کہنے لگا، ہاں مجبوری تھی، ملانا پڑا۔ تمہارے جو بال ہیں نا، اوف، مجھے پاگل کر دیتے ہیں۔ بس جی چاہ رہا تھا کہ تمہارے ان بالوں سے کھیلوں، اب اتنا حق تو ہے مجھے۔ یہ سن کر رباب کا چہرہ غصے سے تمتمایا تھا۔ وہ کہنے لگی، آپ شاید بھول گئے ہیں کہ آپ کی ایک اس قسم کی جرت کا آپ کو کیا جواب ملا تھا۔ یہ کہہ کر وہ کھڑی ہوئی اور سائڈ ٹیبل کے اور ڈریسنگ کے دراز کھول کر دیکھنے لگی، لیکن اس بار اسے وہاں کچھ نظر نہیں آیا، کیونکہ شازل کینچی اور اس قسم کی ہر چیز غائب کر چکا تھا جس سے وہ خود کو نقصان پہنچاتی۔ وہ کینچی ہی ڈھونڈ رہی تھی تاکہ اپنے لمبے بالوں کو کاٹ دیتی۔ شازل اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس کے پاس آ گیا، اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ کہنے لگی، چھوڑے مجھے ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ وہ کہنے لگا، مجھے عشق ہے تمہارے بالوں سے، اگر تم نے بال کاٹنے کی غلطی کی تو یاد رکھنا رات بھر میری شدتیں برداشت کرو گی، میں ذرا بھی رحم نہیں کروں گا تم پر۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کا بازو چھوڑ چکا تھا، پھر اپنے کپڑے الماری سے نکال کر واش روم چلا گیا۔ تیار ہو کر جب باہر آیا تو وہ چپ چاپ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ ناشتہ شازل نے بھی خاموشی سے کیا تھا، پھر اپنے آفس چلا گیا، لیکن اپنی والدہ سے کہہ کر گیا تھا کہ نہ تو رباب کو گھر سے باہر جانے دیں، نہ ہی اسے کینچی اور چھری دینے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ تھوڑی سی مینٹل ہے، ایسی چیزیں دیکھ لے تو اپنے آپ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ سن کر اس کی والدہ کچھ گھبرا بھی گئی تھی، پھر رباب کے زخمی ہونٹ بھی یاد آئے۔ بہرحال رباب ابھی تک اس بات سے انجان تھی کہ اس کی بیلٹ میں نہ تو چاقو موجود ہے نہ ہی ریکارڈر۔ اس نے زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارا تھا۔ رات کو جب شازل گھر واپس آیا تب بھی وہ کمرے میں ہی تھی، کیونکہ کھانا اس کی ساس نے کچن میں خود کھڑے ہو کر باورچن سے بنوایا تھا۔ اسے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا۔ جیسے ہی شازل کمرے میں آیا، رباب اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ کیا کیا تھا تم نے میری بہن کے ساتھ؟ وہ کہنے لگا، اجازت دے دو مجھے، بتا دوں گا تمہیں کیا کیا تھا تمہاری بہن کے ساتھ۔ میں تو خود بے حد بے چین تھا
وہ سب کچھ کرنے کے لیے جو کبھی عمیرہ کے ساتھ کیا تھا، لیکن وہ سہ نہیں پائی۔ جان بوجھ کر وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ پھر اس نے اپنا بٹوا، گاڑی کی چابی، سب کچھ سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھا، اپنی آستینوں کے بٹن کھولنے لگا اور کہنے لگا، میرا آرام دہ ٹراؤزر اور شرٹ نکال دو، میں شاور لے کر آ رہا ہوں۔ رباب کہنے لگی، میں تمہاری ملازمہ نہیں، اپنے کام خود کرو تو بہتر ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ ابھی تک اسے یہ شادی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ ابھی تک وہ اس بات سے انجان تھی کہ عمیرہ کے ساتھ اس شخص نے کیا کیا تھا۔ شاذل کہنے لگا، بہت ہو گئی تمہاری ضد۔ میری بیوی ہونے کے ناطے میرے سارے کام کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ بہت پیار سے سمجھا رہا ہوں تمہیں، میرے پیار کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ تو بہتر ہوگا۔ میں شاور لے کر آ رہا ہوں، میں کپڑے نکال کر دو، ورنہ ایسے ہی باہر آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ واش روم میں چلا گیا، لیکن بجائے کہ وہ اس کے کپڑے نکال کر اسے دیتی، وہ کمرے سے ہی باہر جا چکی تھی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو، میں اس کی نوکر نہیں، مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ میری بہن کے ساتھ اس نے کیا کیا تھا، مجھے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی ہے۔ وہ بے بس کی آخری حد پر تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ابھی تو کوئی سرا اس کے ہاتھ نہیں لگا تھا جس سے وہ اسے مجرم ثابت کرتی۔ کافی دیر تو شاذل دروازے پر دستک دیتا رہا کہ رباب اس کے کپڑے سے پکڑائے گی، لیکن کمرے سے کوئی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اسی لیے جب وہ کمرے میں آیا تو کمرہ خالی تھا۔ بڑے غصے سے اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور باہر آیا۔ بڑی خاموشی سے کھانا کھانے کے بعد کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر کام کرنے لگا کہ جب تک وہ بیڈ پر کام کرے گا تب تک رباب سو نہیں سکتی۔ رباب جب کمرے میں آئی تو شاذل کو بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا، کہنے لگی، ایسا کریں آپ صوفے پر جا کر بیٹھ جائیں، میں سونا چاہتی ہوں۔ شاذل نے ماتھے پر بل ڈالے، میں تمہارا نوکر نہیں، نہ غلام نہ ملازم جس پر تم حکم چلاؤ گی۔ کمرہ میرا ہے، بیڈ بھی میرا ہے اور گھر بھی میرا ہے، جہاں میرا دل چاہے گا میں بیٹھوں گا۔ وہ گہری سانس لے کر صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ صوفے کی پچھلی جانب کھڑکی تھی۔ تیز طوفانی بارش یکدم ہی شروع ہوئی تھی۔ بادلوں کی گرج، چمک اور تیز طوفانی بارش سے رباب کو شروع ہی سے ڈر لگتا تھا۔ بار بار کبھی کھڑکی سے پردہ ٹھیک کر دیتی تو کبھی ڈر کے مارے آنکھیں بند کرتی تھی۔ چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ کر شاذل سمجھ چکا تھا کہ وہ بارش سے ڈر رہی ہے۔ ویسے بھی رات کا 1 بج چکا تھا۔ شاذل نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور صوفے کے پاس جا کر پردے ہٹا دیے۔ باہر سے بادلوں کی طرح چمکتی ہوئی بجلی کی روشنی سیدھی رباب کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی، کہنے لگی، یہ پردے کیوں ہٹائے ہیں آپ نے؟ کہنے لگا، کیوں؟ تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ ڈرامائی انداز سے وہ اسے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا، جیسے کہ اس کی کسی کمزوری کو جان کر فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگی، مجھے ڈر نہیں لگ رہا۔ کہنے لگا، تو پھر اتنا حسین نظارہ ہے، کھڑکی پر پردے کیوں ڈال رکھے ہیں؟ ایسے نظاروں کو تو دیکھنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر بیڈ پر جاتی اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا، کبھی بارش میں نہائی ہو تم؟ کہنے لگی، نہیں، مجھے ایسا کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا، لیکن مجھے تو بہت شوق ہے۔ جاننا چاہتی ہے اس رات کیا ہوا تھا میرے اور عمیرہ کے بیچ؟ یہ سن کر رباب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ کہنے لگی، ہاں بتائیں کیا ہوا تھا۔ اس کی کلائی پکڑ کر اسے کمرے سے باہر لے گیا اور لاؤنج میں لا کر بیرونی دروازہ کھولا اور اسے باہر لان میں لے آیا جہاں بارش تیزی سے برس رہی تھی۔ رباب پوری طرح سے گھبرائی تھی۔ چوکیدار تک اپنے کوارٹر میں جا چکا تھا۔ لان میں کوئی بھی نہیں تھا سوائے ان دونوں کے۔ تیز بارش میں وہ بری طرح سے گھبرائی تھی، لیکن شاذل اس کے بالوں کی چٹیاں کھول چکا تھا۔ کہنے لگی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ کہنے لگا، سچ جاننا ہے نا تمہیں؟ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ عین اسی وقت بادل بہت زور سے گرجا تھا اور وہ اسی کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا کر اس کی شرٹ کو دونوں ہاتھوں سے دبوچ چکی تھی۔ پہلی بار اس نے شاذل کو پکارا تھا، شاذل، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز مجھے اندر جانا ہے، مجھے بارش سے ڈر لگتا ہے۔ اس کے کان کے قریب ہو کر کہنے لگا، جب میں ہوں تو کیوں ڈر لگ رہا؟ تمہارا محرم ہوں، میرے ہونے سے تمہیں خوف نہیں آنا چاہیے بلکہ بے خوف ہو جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے اندر سمیٹ چکا تھا، لیکن اسی لمحے جیسے ہی رباب نے اپنے پیٹ کی بیلٹ کے اندر سے چاقو نکالنے کی کوشش کی تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ ریکارڈر بھی نہیں تھا۔ اس نے برجستہ شاذل کی جانب دیکھا،
کہنے لگا آج ہمارے بیچ کوئی نہیں ہے، تمہارا وہ چاقو بھی نہیں جو اب تک میرا رقیب بنا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی آپ نے جان بوجھ کر میرے ساتھ ایسا کیا ہے، مجھے نشے کا دودھ پلایا تاکہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کر کے میرا فائدہ اٹھا سکیں۔ وہ کہنے لگا کون سا غلط فائدہ اٹھایا ہے؟ میرا تمہارے ساتھ نکاح ہوا ہے، نکاح کا مطلب جانتی ہو تم؟ نکاح کا مطلب ہے کہ تم میرے لیے مکمل طور پر حلال ہو، میں جب چاہے جہاں چاہے تم سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ تمہارا نکاح میرے ساتھ زبردستی نہیں کیا گیا، بلکہ تم نے خود چاہا تھا کہ میں تمہارے نکاح میں آ جاؤں۔ وہ کہنے لگی آپ میرا مقصد جانتے ہیں، آپ نے میری بہن کو جان سے مار ڈالا۔ وہ کہنے لگا میں نے اسے کچھ نہیں کہا، لیکن سچ تمہیں تب بتاؤں گا جب تمہیں مکمل طور پر اپنا لوں گا۔ مجھے اس بارش کو انجوائے کرنا ہے، تمہاری بک بک نہیں سننی۔ اسے اپنے ساتھ لگائے وہ اب اس کے کان میں سرگوشیاں کرنے لگا، اپنی بےتابیاں بتا رہا تھا اور وہ بار بار اپنا آپ اس سے چھڑوا رہے تھے، لیکن اس وقت مکمل طور پر بے بس کر چکا تھا۔ اس کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا جس سے وہ اپنے آپ کو شاذل سے دور کرتی۔ اپنی شادی کا فیصلہ اسے جذباتی فیصلہ لگنے لگا تھا۔ کہنے لگی میں صبح ہی اپنے آپ کو جان سے مار ڈالوں گی۔ وہ کہنے لگا مار ڈالنا؟ بالکل اپنی بہن کی طرح، میرا کیا جاتا ہے، میں کسی تیسری لڑکی سے شادی کر لوں گا۔ یہ سن کر وہ زچ ہوئی تھی، کہنے لگی آپ انسان نہیں، آپ جلاد ہیں۔ وہ کہنے لگا ہاں میں جلاد ہوں، اور آج تمہیں بتاؤں گا کہ میں کتنا بڑا جلاد ہوں۔ اس تیز برستی بارش میں اسے گود میں اٹھا کر پہلے لاؤنج میں لے کر آیا، پھر کمرے میں لا کر اسے بیڈ پر گرایا، پھر پلٹ کر کمرے کا دروازہ بند کیا، لیکن جیسے اس کے قریب آیا وہ بیڈ کی دوسری جانب سے کھڑی ہو گئی۔ شاذل کہنے لگا دیکھو مجھے تنگ مت کرو۔ وہ کہنے لگی آپ چیٹر ہیں، دھوکے باز، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ وہ کہنے لگا شادی تم نے اپنی مرضی سے کی تھی نا، مجھ سے بولو اب رہنا تو پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف آ چکا تھا، پھر وہ دیوار کے ساتھ جا لگی تھی، دونوں ہاتھ رکھ کر وہ اس کے سارے راستے مکمل طور پر بند کر چکا تھا۔ لیکن وہ رونے لگی، کہنے لگی آپ قاتل ہیں میری بہن کے۔ شاذل کہنے لگا کچھ نہیں کیا میں نے تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری بہن کسی اور سے محبت کرتی تھی، کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ ماں باپ کے کہنے پر اس نے مجھ سے رشتہ جوڑ دیا۔ جب پہلی بار میں نے اسے ریسٹورانٹ میں بلایا تھا تب تک ہماری شادی کے کارڈ بڑھ چکے تھے، شادی طے ہو چکی تھی۔ تب اس نے مجھے بتایا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، لیکن میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اسے اپنانے کے، کیونکہ میرے خاندان کی عزت کا سوال تھا، لیکن میں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ہنی مون کی جگہ تمہاری بہن نے منتخب کی، کیونکہ وہاں وہ رہتا تھا جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ میں نے عمیرہ کو بہت سمجھایا کہ پہلے مجھے اس شخص سے ملنے دے، بہت سے لڑکے محبت کے نام پر دھوکہ دے جاتے ہیں، اگر واقعی وہ عمیرہ کے قابل ہوا تو میں خود اسے طلاق دے کر اس کی شادی اس شخص سے کروا دوں گا، لیکن تمہاری بہن بہت ضدی تھی۔ مجھے پتا ہے وہ رات کو اسی شخص کے پاس چلی گئی جس نے اسے برباد کر کے رکھ دیا، اور اس کی ایسی حالت کر دی کہ جب وہ میرے کمرے تک پہنچی تو دروازے پر دستک دیتے ہی ہوش کھو چکی تھی۔ میں اسے ہاسپٹل لے کر گیا، لیکن ڈاکٹر اس سے بالکل مایوس ہو چکا تھا۔ اس شخص نے اس کے ساتھ درندوں والا سلوک کیا تھا۔ مرنے سے پہلے اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں اس کی سچائی اس کے گھر والوں کو نہ بتاؤں، تاکہ مرنے کے بعد اس کے گھر والے اسے برا بھلا نہ سمجھیں۔ میں اب تک وہ وعدہ نبھا رہا ہوں، سمجھی؟ پوسٹ مارٹم اس لیے نہیں کروانے دیا کیونکہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا تم لوگ ذمہ دار مجھے سمجھتے۔ اگر تمہیں یقین ہے تو ٹھیک ہے، میرے ساتھ ویسے رہو جیسے ایک بیوی کو رہنے کا حق ہے، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں فیصلہ تم پر چھوڑتا ہوں۔ تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری بہن کا قاتل میں ہوں تو ٹھیک ہے، میں تمہیں بھی چھوڑ دیتا ہوں، لیکن رباب میں تم سے محبت کرنے لگا، اسی لیے خود غرض ہو کر فیصلہ مت کرنا۔ رباب کو یاد آنے لگا آخری بار جب عمیرہ کی اسے کال آئی تھی، وہ یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے تم سے کچھ چھپایا ہے، میں نے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ وہ یہ بات بار بار کہتی تھی، لیکن بات ادھوری ادھوری سی تھی، بار بار اس کی آواز کٹ رہی تھی۔ شاید جہاں وہ تھی وہاں سروس نہیں آ رہی تھی۔ شادی سے پہلے بھی کئی بار رباب نے نوٹ کیا تھا کہ وہ فون پر کسی سے بات کرتی ہے، لیکن جیسے ہی رباب کمرے میں آتی وہ فون بند کر دیتی ہے، اور شاذل کے رشتے پر وہ تذبذب کا شکار تھی۔ اس رشتے پر خوش بھی نہیں تھی، لیکن والدین کو پسند تھا اسی لیے چپ ہو گئی تھی۔
शाजिल चुपचाप वॉशरूम में चला गया। शावर लेकर ही बाहर आया था, आकर खामोशी से सोफे पर लेट गया। पूरी रात रुबाब उमेरा के बारे में ही सोचती रही। कभी कभी तो उसे शक होता कि उमेरा किसी लड़के से बात करती है जो उसके आने पर सेल फोन बंद कर देती है। कभी यूनिवर्सिटी जाते हुए अपने बैग में गिफ्ट बैग लेकर जाती और कभी वो रुबाब के साथ गिफ्ट शॉप से परफ्यूम खरीदती थी, तो कभी जेंट्स घड़ियां। जब वो पूछती कि ये चीजें किसके लिए खरीद रही हो तो वो कहती कि मेरी दोस्त ने अपने मंगेतर के लिए मंगवाए हैं। 100 बहाने थे उमेरा के पास। जैसे जैसे वो उमेरा की जिंदगी के बारे में सोच रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर शाजिल की आंख खुली थी। वो वहीं दीवार के साथ बैठी मुंह पर दोनों हाथ रखे रो रही थी। शाजिल उठकर उसके पास आकर बैठ गया। कहने लगा, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? बाखुदा एक एक लफ्ज सच्चा। इस वक्त भी मुझ पर शक कर रही थी जब तुम्हारी बहन की मैयत में लेकर आया था। तुम्हें लग रहा था कि मैंने गलत किया है क्योंकि मैंने पोस्टमार्टम करने नहीं दिया था, वरना मैं खाम में फंस जाता। क्योंकि उसने वादा लिया था कि मैं सच ना बताऊं, और अगर सच ना बताता तो यकीनन तुम्हारे वालिदैन यही समझते कि मैंने कत्ल किया है। अब तो उन्हें सिर्फ शक है। तुम्हें सब कुछ इसलिए बता दिया क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, वरना तुम तो मेरे ऑफिस में भी आई थी। मैंने उस वक्त भी तुम्हें डराया था ताकि तुम वापस चली जाओ। उस वक्त तुम मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी, लेकिन आज सब कुछ बता दिया क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत खास हो। रुबाब, बताओ ना, कि तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? वो झूठ नहीं बोल रहा था। रुबाब को अच्छी तरह से समझ आ गई थी कसूर उसकी बहन का था, लेकिन शाजिल ने उसकी इज्जत रख ली थी। अगर वो सब कुछ सच बता देता तो वाकई उसे कोई भी याद ना करता। सब उसे बुरा भला समझते। उसके मर जाने पर रोने के बजाय शुक्र करते कि अच्छा हुआ बदनामी का दाग साथ लेकर मर गई। रोते हुए उसने शाजिल के सामने हाथ जोड़े थे। मुझे माफ कर दें, मैंने आपको गलत समझा। खुदा के लिए मेरे घर वालों से कभी मत कहिएगा कि अभी ऐसी थी। मुझे इसने मना ना किया होता ना, मैं पहले ही कह देता और पोस्टमार्टम से भी ना रोकता। अपना डीएनए का टेस्ट करवाकर रिपोर्ट से साबित भी कर देता कि मैं बेगुनाह। लेकिन मैंने मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश का एहतराम किया है। उसके दोनों हाथों को पकड़कर वो अपने लबों पर लगा चुका था। अब मेरा इम्तिहान कब तक लोगी, ये भी बता दो। बड़ी आस भरी नजरों से वो उसे देख रहा था। जब उसने शाजिल के दोनों हाथ पकड़कर रोते हुए अपने लबों से लगाए थे, आप बहुत अच्छे इंसान, मैंने आपको समझने में गलती कर दी।